خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے قضات کی کتاب اس کا 11واں باب۔ اور جلاد افتاح بڑا زبردست سورما اور کسبی کا بیٹا تھا، اور جلاد سے افتاح پیدا ہوا تھا، اور جلاد کی بیوی کے بھی اس سے بیٹے ہوئے۔ اور جب اس کی بیوی کے بیٹے بڑے ہوئے تو انہوں نے افتاح کو یہ کہہ کر نکال دیا کہ ہمارے باپ کے گھر میں تجھے کوئی میراث نہیں ملے گی، کیونکہ تو غیر عورت کا بیٹا ہے۔ تب افتاح اپنے بھائیوں کے پاس سے بھاگ کر توب کے ملک میں رہنے لگا، اور افتاح کے پاس شہدے جمع ہو گئے اور اس کے ساتھ پھرنے لگے۔ اور کچھ عرصہ کے بعد بنی امون نے بنی اسرائیل سے جنگ چھیڑ دی، اور جب بنی امون بنی اسرائیل سے لڑنے لگے تو جلعادی بزرگ چلے کہ افتاح کو توب کے ملک سے لے آئیں۔ سو وہ افتاح سے کہنے لگے کہ تو چل کر ہمارا سردار ہو تاکہ ہم بنی امون سے لڑیں۔ اور افتاح نے جلعادی بزرگوں سے کہا، کیا تم نے مجھ سے عداوت کر کے مجھے میرے باپ کے گھر سے نکال نہیں دیا؟ سو اب جو تم مصیبت میں پڑ گئے ہو تو میرے پاس کیوں آئے؟ جلعادی بزرگوں نے افتاح سے کہا کہ اب ہم نے پھر اس لیے تیری طرف رخ کیا ہے کہ تو ہمارے ساتھ چل کر بنی امون سے جنگ کرے، اور تو ہی جلعاد کے سب باشندوں پر ہمارا حاکم ہوگا۔ اور افتاح نے جلعادی بزرگوں سے کہا اگر تم مجھے بنی امون سے لڑنے کو میرے گھر لے چلو اور خداوند ان کو میرے حوالے کر دے تو کیا میں تمہارا حاکم ہوں گا؟ جلعادی بزرگوں نے افتاح کو جواب دیا کہ خداوند ہمارے درمیان گواہ ہو، یقیناً جیسا تو نے کہا ہے ہم ویسا ہی کریں گے۔ اب افتاح جلعادی بزرگوں کے ساتھ روانہ ہوا، اور لوگوں نے اسے اپنا حاکم اور سردار بنایا۔ اور افتاح نے مصفا میں خداوند کے آگے اپنی سب باتیں کہہ سنائی۔ اور افتاح نے بنی امون کے بادشاہ کے پاس ایلچی روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ تجھے مجھ سے کیا کام جو تو میرے ملک میں لڑنے کو میری طرف آیا ہے؟ بنی امون کے بادشاہ نے افتاح کے ایلچیوں کو جواب دیا، اس لیے کہ جب اسرائیلی مصر سے نکل کر آئے تو ارنون سے یبوک اور یردن تک جو میرا ملک تھا اسے انہوں نے چھین لیا۔ سو اب تو ان علاقوں کو صلح و سلامتی سے مجھے بھیج دے۔ تب افتاح نے پھر ایلچیوں کو بنی امون کے بادشاہ کے پاس روانہ کیا اور یہ کہلا بھیجا کہ افتاح یوں کہتا ہے کہ اسرائیلیوں نے نہ تو مواب کا ملک اور نہ بنی امون کا ملک چھینا، بلکہ اسرائیلی جب مصر سے نکلے اور بیابان چھانتے ہوئے بحر کلزم تک آئے اور قادس میں پہنچے تو اسرائیلیوں نے ادوم کے بادشاہ کے پاس ایلچی روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ ہم کو ذرا اپنے ملک سے ہو کر گزر جانے دے، لیکن ادوم کا بادشاہ نہ مانا۔ اسی طرح انہوں نے مواب کے بادشاہ کو کہلا بھیجا اور وہ بھی راضی نہ ہوا۔ چنانچہ اسرائیلی قادس میں رہے، تب وہ بیابان میں ہو کر چلے اور ادوم کے ملک اور مواب کے ملک کے باہر چکر کاٹ کر مواب کے ملک کے مشرق کی طرف آئے اور ارنون کے اس پار ڈیرے ڈالے، پر مواب کی سرحد میں داخل نہ ہوئے، اس لیے کہ مواب کی سرحد ارنون تھا۔ پھر اسرائیلیوں نے اموریوں کے بادشاہ سیہون کے پاس جو حسبون کا بادشاہ تھا ایلچی روانہ کیے، اور اسرائیلیوں نے اسے کہلا بھیجا کہ ہم کو ذرا اجازت دے دے کہ تیرے ملک سے ہو کر اپنی جگہ کو چلے جائیں۔ پر سیہون نے اسرائیلیوں کا اتنا اعتبار نہ کیا کہ ان کو اپنی سرحد سے گزرنے دے، بلکہ سیہون اپنے سب لوگوں کو جمع کر کے یحس میں خیمہ زن ہوا اور اسرائیلیوں سے لڑا۔ اور خداوند نے اسرائیلیوں کے خدا سے سیہون اور اس کے سارے لشکر کو اسرائیلیوں کے ہاتھ میں کر دیا، اور انہوں نے ان کو مار لیا۔ سو اسرائیلیوں نے اموریوں کے جو وہاں کے باشندے تھے سارے ملک پر قبضہ کر لیا، اور وہ ارنون سے یبوک تک اور بیابان سے یردن تک اموریوں کی سب سرحدوں پر قابض ہو گئے۔ پس خداوند اسرائیل کے خدا نے اموریوں کو ان کے ملک سے اپنی قوم اسرائیل کے سامنے سے خارج کیا۔ سو کیا تو اب اس پر قبضہ کرنے پائے گا؟ کیا جو کچھ تیرا دیوتا کموس تجھے قبضہ کرنے کو دے تو اس پر قبضہ نہ کرے گا؟ پس جس کو خداوند ہمارے خدا نے ہمارے سامنے سے خارج کر دیا ہے ہم بھی اس کے ملک پر قبضہ کریں گے۔ اور کیا تو صفور کے بیٹے بلک سے جو مواب کا بادشاہ تھا کچھ بہتر ہے؟ کیا اس نے اسرائیلیوں سے کبھی جھگڑا کیا یا کبھی ان سے لڑا؟
جب اسرائیلی حسبون اور اس کے قصبوں اور ایروئیر اور اس کے قصبوں اور سب شہروں میں جو ارنون کے کنارے کنارے میں 300 برس سے بسے ہیں، تو اس عرصہ میں تم نے ان کو کیوں نہ چھڑا لیا؟ غرض میں نے تیری خطا نہیں کی، بلکہ تیرا مجھ سے لڑنا تیری طرف سے مجھ پر ظلم ہے۔ بس خداوند ہی جو منصف ہے بنی اسرائیل اور بنی امون کے درمیان آج انصاف کرے۔ لیکن بنی امون کے بادشاہ نے افتاح کی یہ باتیں جو اس نے اسے کہلا بھیجی تھیں نہ مانی۔ تب خداوند کی روح افتاح پر نازل ہوئی اور وہ جلعاد اور منسی سے گزر کر جلعاد کے مصفا میں آیا اور جلعاد کے مصفا سے بنی امون کی طرف چلا، اور افتاح نے خداوند کی منت مانی اور کہا کہ اگر تو یقیناً بنی امون کو میرے ہاتھ میں کر دے تو جب میں بنی امون کی طرف سے سلامت لوٹوں گا، اس وقت جو کوئی پہلے میرے گھر کے دروازے سے نکل کر میرے استقبال کو آئے وہ خداوند کا ہوگا، اور میں اس کو سوختنی قربانی کے طور پر گزرانوں گا۔ تب افتاح بنی امون کی طرف ان سے لڑنے کو گیا، اور خداوند نے ان کو اس کے ہاتھ میں کر دیا، اور اس نے ایروئیر سے منیت تک جو 20 شہر ہیں اور ابیل کرامیم تک بڑی خونریزی کے ساتھ ان کو مارا۔ اس طرح بنی امون بنی اسرائیل سے مغلوب ہوئے۔ اور افتاح مصفا کو اپنے گھر آیا، اور اس کی بیٹی طبلے بجاتی اور ناچتی ہوئی اس کے استقبال کو نکل کر آئی، اور وہی ایک اس کی اولاد تھی، اس کے سوا اس کے کوئی بیٹی بیٹا نہ تھا۔ جب اس نے اس کو دیکھا تو اپنے کپڑے پھاڑ کر کہا، ہائے میری بیٹی، تو نے مجھے پست کر دیا، اور جو مجھے دکھ دیتے ہیں ان میں سے ایک تو ہے، کیونکہ میں نے خداوند کو زبان دی ہے اور میں پلٹ نہیں سکتا۔ اس نے اس سے کہا، اے میرے باپ، تو نے خداوند کو زبان دی ہے، سو جو کچھ تیرے منہ سے نکلا ہے وہی میرے ساتھ کر، اس لیے کہ خداوند نے تیرے دشمنوں بنی امون سے تیرا انتقام لیا۔ پھر اس نے اپنے باپ سے کہا، میرے لیے اتنا کر دیا جائے کہ 2 مہینے کی مہلت مجھ کو ملے، تاکہ میں جا کر پہاڑوں پر اپنی ہمجولیوں کے ساتھ اپنے کمار پن پر ماتم کرتی پھروں۔ اس نے کہا، جا، اور اس نے اسے 2 مہینے کی رخصت دی، اور وہ اپنی ہمجولیوں کو لے کر گئی اور پہاڑوں پر اپنے کمار پن پر ماتم کرتی پھری، اور 2 مہینے کے بعد وہ اپنے باپ کے پاس لوٹ آئی، اور وہ اس کے ساتھ ویسا ہی پیش آیا جیسی منت اس نے مانی تھی۔ اس لڑکی نے مرد کا منہ نہ دیکھا تھا۔ سو بنی اسرائیل میں یہ دستور چلا کہ سال بسال اسرائیلی عورتیں جا کر برس میں 4 دن تک افتاح جلادی کی بیٹی کی یادگاری کرتی تھیں۔ آمین۔